دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو زندگی اور موت دینے پر اختیار رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس پر چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ بے حساب دینے والا اور حساب رکھنے والا، ویرانیوں کو رونق میں بدلنے والا، زندگی کی کہانی کو سنوارنے والا وہ رب مہربان آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اور اگر کوئی بدحال ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اس کا معاملہ آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی جو صورتیں ہیں، آج کا جو وظیفہ ہے جو میں آپ کے لیے لائی ہوں، وہ میں اللہ کو گواہ بنا کر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ آپ کے سپرد کر رہی ہوں۔ اب آپ پر ہے، یہ ان کرنے والوں پر ہے وہ کس یقین کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان صورتوں کے ساتھ رب سے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں لے لیتے ہیں۔ جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ صورت میری خواہش ہے کہ ہر عورت کے دل میں ہو، یعنی اسے زبانی یاد ہو، اور یہ فکر و فاقہ کو دور کرتی ہے۔ اور باقی صورتیں بھی رزق سے ہی ریلیٹڈ ہے، اسی سے رزق ملتا ہے بے شک، اور اس کو پڑھنے والا، اس وظیفے کو کرنے والا نہ محتاج رہتا ہے بلکہ غنی ہو جاتا ہے، اور ہر طرف سے رزق اتارا جاتا ہے، کشائش و برکت نازل کی جاتی ہے، گھر کا ہر فرد خوشحال ہو جاتا ہے۔ اس کے بے حد فوائد ہیں، پورا سال وہ اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے، اور جہاں جہاں سے رزق نازل ہوتا ہے بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کن وسائل سے مل رہا ہے۔ اللہ پاک اس کے بہت سارے فوائد عطا فرماتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں روزگار جو بھی ہوتا ہے کسی بھی قسم کا ہو، اس میں بہت ساری برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان بے روزگار ہوتا ہے تو اللہ پاک انہیں روزگار عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ ویسے ان صورتوں کو روزانہ پڑھنے کے بھی فوائد ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں جو لوگ اپنے آئندہ آنے والے وقت کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں، دو نفل حاجت کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں، ان پر بے شک سارا سال بہت رحمتیں اور آسانیاں رہتی ہیں۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے دو نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور نیت اللہ سے یہ رکھنی ہے کہ اللہ پاک جو آنے والا وقت ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی بلکہ تو جانتا ہے، اس میں اگر کوئی تنگ دستی ہے، محتاجی ہے تو اسے بدل دیجئے رحمتوں میں، آسانی میں، کشائش میں، فراوانی میں۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں دعاؤں کے ساتھ، میری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ دو نفل پڑھ کر آپ نے پھر یہ صورتیں پڑھنی ہے جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گی، اول و آخر درود پاک پڑھ کے۔ یہ ایک دن کا ہی وظیفہ ہے، اگر آپ روز پڑھنا چاہیں تو ان صورتوں کو ایک بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بتائی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد 41 بار سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ مزمل پڑھنی ہے 21 بار، اور پھر سورۃ کوثر پڑھنی ہے 1001 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور صدقہ خیرات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی توفیق ہو سکے گی، آپ 10 روپے دے دیں، 5 روپے دے دیں، اور اس عمل کی اجازت سب کو ہی ہے۔ یہ عمل وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک پہنچا گئے ہیں، قرآن پاک کی صورت ہمیں دے گئے ہیں، ہم اس میں سے جو جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں اور بار بار پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی کسی پیر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہت ہی رحمتیں آسانیوں کے ساتھ نازل کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کوئی بھی سننے والا اگر پریشان ہے یا اہل ایمان میں سے کوئی تنگ دست ہے تو اللہ پاک اس ماہ مبارک کے وسیلے سے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جانے پر راضی ہو جائے اور سب کے لیے آسانیاں کر دے، رحمتیں کر دے، فراوانیاں کر دے۔ آمین۔